حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو جس شخص کے بھی سر سے گزر جائے وہ شخص راتوں رات دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دولت کا یہ پرندہ تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے اور تم بھی راتوں رات دولت مند بن جاؤ تو ایک کام کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو شخص رات کے وقت وہ ایک کام کرتا ہے تو یہ پرندہ اس شخص کے سر سے ضرور گزرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کو دولت کے پرندے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ پرندہ کون سا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ آپ نے آب حیات پی رکھا ہے، اس لیے آپ آج بھی زندہ ہیں اور آپ قیامت کے دن تک زندہ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت خضر علیہ السلام کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی ملاقات کا واقعہ ضرور سن رکھا ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت سے ایسے رازوں کے بارے میں جانتے ہیں جن رازوں کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں سمندر میں جو جہاز اپنا راستہ بھول جایا کرتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام ان جہازوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ ایک بار کچھ بھارتی ماہی گیر سمندر میں مچھلی پکڑنے جاتے ہیں، لیکن واپس آنے کا راستہ بھولنے کی وجہ سے سمندر میں ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ کچھ دن بھٹکنے کے بعد ان کے پاس خوراک اور پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کشتی پر سوار تمام ہی ماہی گیر بھوک اور پیاس کی شدت کے چلتے ہلاک ہو جاتے، ان کی مدد کرنے حضرت خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی پر پہنچنے کے بعد ماہی گیروں سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں اور میں تمہیں ساحل تک کا راستہ بھی دکھا دوں گا، اور ساحل تک پہنچا دینے کے بعد میں تمہیں اس پرندے کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو پرندہ اگر کسی شخص کے سر سے گزر جائے تو وہ شخص راتوں رات دولت مند ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم کون سا ایسا ایک کام کر لو جس کام کو کرنے کے بعد وہ پرندہ تمہارے سر سے لازمی گزرے گا۔ کشتی پر سوار جب تمام ماہی گیر حضرت خضر علیہ السلام کی باتوں کو سنتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے نہ صرف ان کی جان بچ جائے گی بلکہ وہ دولت مند بھی بن جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد یکا یک حضرت خضر علیہ السلام ان ماہی گیروں کے سامنے ایک شرط رکھ دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا اور تمہیں دولت مند بنانے والے پرندے کے بارے میں بھی بتا دوں گا، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نیک ہے اور اس نے کوئی بڑی نیکی کر رکھی ہے تو میں تبھی تمہاری مدد کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شرط سننے کے بعد ایک ماہی گیر کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور زندگی میں آج تک یعنی ایک نماز بھی قضا نہیں کی، اور یہ میری بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہیں، تم تو اپنی فرض کی ادائیگی کر رہے ہو، اس میں نیکی کہاں سے آئی؟ جس کے بعد ایک اور ماہی گیر کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں رات رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اپنی رات کی نیندیں خراب کرتا ہوں، اور رات کی عبادت تو اللہ تعالیٰ نے فرض بھی نہیں کی، اس لیے یہ میری نیکی ہے۔ جس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم رات رات بھر جاگ کر عبادت تو کرتے ہو، لیکن وہ تم جنت کے حصول کے لیے کرتے ہو۔ ظاہری بات ہے رات رات بھر جاگ کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو جنت بھی تو تم ہی پاؤ گے، یہ بھی نیکی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ جواب سننے کے بعد کشتی میں موجود تمام ماہی گیر بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید حضرت خضر علیہ السلام اب ہماری مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ تو کشتی میں کوئی نیک بندہ موجود ہی نہیں۔ جس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ایک ماہی گیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن تم اپنی اس نیکی کے بارے میں شاید بتانا نہیں چاہ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بات سننے کے بعد وہ ماہی گیر کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے، کیونکہ نہ تو میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں،
اور نہ ہی میں نے کبھی رات بھر جاگ کر عبادت کی ہے، بھلا میرے پاس اور کیا نیکی ہوگی؟ جس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، تمہارے پاس واقعی میں ایک بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ تم ایک نیک انسان ہو، اور تمہاری وہ نیکی یہ ہے کہ تم پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالا کرتے تھے، اور تمہاری دانہ اور پانی ڈالنے کی وجہ سے کئی پرندے بھوکے اور پیاسے مرنے سے بچے ہیں۔ اسی طرح جب تم کوئی بھوکا یا پیاسا جانور دیکھا کرتے تھے، تم اس کی بھی مدد کیا کرتے تھے، اسے بھی کھانے اور پینے کے لیے کچھ ضرور دیا کرتے تھے، اور صرف تمہاری اس نیکی کی وجہ سے میں تمہاری کشتی کو ساحل تک پہنچا دوں گا۔ جس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام ان ماہی گیروں کو راستہ دکھاتے ہیں اور ان کی کشتی کو ساحل تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب کشتی ساحل تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اس نیک ماہی گیر کو کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں اس پرندے کے بارے میں بتاتا ہوں، جو پرندہ اگر کسی شخص کے سر سے بھی گزر جائے تو وہ شخص راتوں رات دولت مند بن جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اس پرندے کے بارے میں کہنا ہوتا ہے کہ وہ پرندہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عموماً رات کے وقت اڑتا ہے، اور اکثر لوگوں کو رات کے وقت جو سفید رنگ کا پرندہ نظر آتا ہے اصل میں وہ دولت کا پرندہ ہوتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ میں سے جو لوگ گرمیوں کے دنوں میں چھت پر سوتے ہیں، انہوں نے ایسا پرندہ ضرور دیکھ رکھا ہوگا جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عموماً بہت زیادہ اونچائی پر اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ پرندہ عام طور پر آدھی رات کو نظر آتا ہے۔ دولت کا یہ پرندہ صرف انہی لوگوں کے سر پر سے گزر کر انہیں دولت مند بناتا ہے جو لوگ ایک کام کرتے ہیں، اور وہ کام ہے سبحان اللہ کو کثرت سے پڑھنا، اور جمعرات اور جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دولت کا پرندہ آپ کے سر پر سے گزر کے آپ کو بھی دولت مند بنا دے، تو کوشش کریں کہ سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کریں، اور جمعرات اور جمعہ کے دن جتنا ممکن ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا کریں۔ سبحان اللہ کی کثرت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، یہ دونوں کام ویسے بھی دولت مند بنا دینے والے ہیں، خزانوں کے مالک بنا دینے والے ہیں۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، جو شخص یہ کام کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس کے سر پر سے دولت کا پرندہ ضرور گزرتا ہے۔ دولت کا پرندہ جس وقت سر پر سے گزرتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت تیز آواز کرتا ہے، اور کیونکہ وہ بہت تیزی سے اڑ کر گزرتا ہے تو اس کے پروں کی آواز بھی بہت تیز آتی ہے، اور دولت کا پرندہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، عام طور پر بگلے یا مرغابی جیسا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اسلامک ٹاک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔